أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ سورہ قمر کی 17ویں آیت ہے۔ اس آیت کو اس صورت میں 4 بار دہرایا گیا ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا بہت اہم مقصد ہے۔ یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن، آسان قرآن، جو بچوں کو شروع میں پڑھایا جاتا ہے اسے بھی یسرنا القرآن کہا جاتا ہے، جو قاعدہ ہوتا ہے بالکل آسان۔ ایسا ہی پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، لذکر، نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ تو اس میں یہ بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ لیکن آج امت کی اکثریت اس کو بہت مشکل سمجھ رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ کے فرما بردار نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، اس کے بعد اس میں سے پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، بالکل برائے نام رہ گئے ہیں آج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، اور ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ اگر ایسے ہی پڑھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن سب کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ کچھ خاص لوگ اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھا دیا جائے گا، بس اتنا ہی سمجھ لینا، اس سے زیادہ کوشش نہیں کرنا۔ یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ عرب کی قوم اجٹ اور گنوار اور جاہل، جن کا کوئی مقام دنیا میں نہیں تھا، کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی، جب وہ لوگوں نے اس قرآن کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کیا، اس سے جڑے اور پھر اس کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس سے ہدایت حاصل کی، تو پھر وہی قوم انتہائی تعلیم یافتہ، انتہائی شائستہ، انتہائی مہذب قوم کہلائی گئی، دنیا میں ان کے ڈنک بچائے گئے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم قار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یعنی جو بھی اس سے تارک ہو رہا ہے، اس کو ترک کر رہا ہے، وہ اس کے حصے میں سوائے ضلالت کی اور کچھ نہیں آ سکتا، سوائے گمراہی کے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت حاصل ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ واحد کتاب ہدایت ہے، اس سے جڑ جائے اور پھر اس کی تعلیمات میں غور و فکر کرے اور پھر اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور جو خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو یقیناً اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہ جو غیر مسلم بھی ہے، جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کھول دیتے ہیں۔ یہ سعادت ہے قرآن کی، دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے اور دل و دماغ کے اندر گہرائیوں میں جا کر اس کے اندر کی جو آلودگیاں، جو گندگیاں ہیں، اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود ہم آج مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے ہم گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو کاروبار کرنا ہے، جو ایسی بہت سی جماعتیں ہیں اور گروہ ہیں، آج میں نام لیے بغیر ان کا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مت پڑھو۔ یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگ اگر قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت ان کے پاس آنا شروع ہو جائے گی، صحیح اور سچی بات ان کو معلوم ہو جائے گی۔ اور جب صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو وہ جو باطل عقائد ہیں، جو باطل طور طریقے، جو رسومات انہوں نے ایجاد کر کے رکھے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے اوپر کاری ضرب لگے گی، اور پھر جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے حقیر مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ بس وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں ختم ہو۔ اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہیں آج جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا بھی دعویٰ کرتی ہیں، لیکن قرآن کے بغیر، بتائیے قرآن کے بغیر ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے کیا؟
دنیا کا کوئی کام قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی محفل قرآن کے بغیر نہیں منعقد ہو سکتی۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے دنیا کا کوئی بھی کام تو یہ سمجھ لینا کہ وہ سراسر گمراہی ہے، وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کو جو ہے صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیتے اور صحابہ کرام بنفس نفیس اس کو سنتے، سمجھتے اور سیکھتے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ یہی طریقہ کار تھا اور یہی ہم کو بھی کرنے کا ہے۔ جو ہے قرآن کو نیک نیتی کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے ہدایت پا جائے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت یافتہ کر دیتے ہیں۔ یعنی پھر گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں بتایا، جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے بات کو، جو حق کو ماننا نہیں چاہتے، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ اس کو پڑھ کر سمجھنا چاہتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھتا ہے تو اس کو سوائے ہدایت کی اور کچھ نہیں مل سکتی، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو اس میں وہ لوگ ہی جو ہے روڑے اٹکاتے ہیں اور لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اس سے کہ یہ گمراہ ہونے والی کتاب ہے۔ گمراہ ہونے والی کتاب تو ہو ہی نہیں سکتی اور انتہائی آسان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اور اگر کوئی اس کو مشکل کہتا ہے تو اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے آسان کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ذکر کے لیے کیا مطلب ہے؟ ذکر کا مطلب ہے، مراد ہے یعنی نصیحت اور یاد دہانی، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، یہ تمام معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو جو سب سے اہم مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے چپے چپے میں کروڑوں حفاظ ایسے ہیں جو اس کو یاد کر لیے ہیں، ایک زیر و زبر کے فرق کے بغیر۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی یعنی بات رکھ دی ہے، دنیا کی اور کوئی دوسری کتاب، چاہے دوسری آسمانی کتابیں ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یاد نہیں کی جا سکتی تھی بلفظ لفظ بلفظ، لیکن یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز بخشا کہ اس کے ہر زمانے میں قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ کروڑوں حفاظ دنیا میں پھیلے ہوئے رہیں گے اور ان کے سینوں میں یہ قرآن رہے گا، ایک ایک لفظ ان کے پاس رہے گا۔ یہ اس کی خوبی اور اعجاز ہے۔ اور اس کو آسان کرنا ذکر کے لیے جو ہے اس کا ایک مطلب اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو ہر کوئی جو بھی پڑھے، چاہے وہ عالم ہو، ماہر ہو، چاہے وہ جاہل ہو، جو علوم سے واقف نہ ہو، تو اس دونوں کو جو ہے ہر انسان کو اس سے یعنی ایسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا ایک عالم کو اثر ہوتا ہے، ویسا ہی ایک جاہل بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی پتہ نہیں۔ بسا اوقات تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو معنی بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی خوبی اور اعجاز ہے، اور پھر جب معنی معلوم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیں گے تو پھر اس کا اثر ہونا لازم ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے یہ متاثر کرنے والی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے ذکر سے۔ اب پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان جو فرمایا ہے، تو کیا پوری کی پوری کتاب آسان ہے یا اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں؟ پوری کی پوری آسان نہیں ہے، اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ بڑی طویل آیت ہے سورہ آل عمران تیسرے پارے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پوری قرآن آسان نہیں ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ پوری قرآن آسان ہے، جو چاہے پڑھ لے سکتا ہے، نہیں۔ کچھ آیتیں اس میں ایسی ہیں، تقریباً 500 سے 600 آیتیں ایسی ہیں جو مشکلات قرآن ہے، متشابہات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے، اللہ تعالیٰ نے، هو الذی انزل علیک الکتاب، آپ پر، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس میں جو ہے محکمات ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، سب سے پہلے محکمات کا ذکر کیا جو بالکل واضح ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، وہ اصل کتاب ہے۔ یعنی اصل جو احکامات اور اصل جو اوامر و نواہی اور جو دیگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ
جو بندے کو بتانا چاہ رہے تھے وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں وہ اخرو متشابہات، جو متشابہات، جو مشکلات ہیں، جس میں جو ہے ابہام ہوتا ہے، جس کے ذو معنی ہوتے ہیں، یا ایسی کچھ آیتیں ہوتی ہیں جس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ علماء کرام ماہرین اس میں محنت کر کے، اخریزی کر کے، علم سیکھ کے، کئی ایک علوم سیکھ کے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور بعض آیتیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں جو ہے معنی کئی ایک معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جا سکتا، اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن ہم اس میں اگر غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تو سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قضاء و قدر کی معاملات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت و دوزخ کے جو احوال ہیں اس کے بارے میں اگر یعنی یہ کوشش کر دیں گے کہ یہ کیسی ہے، کہاں ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نہیں معلوم ہو سکتی۔ ویسے ہی ملائکہ ہیں اور عین ماورائے عقل، جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان زیادہ نہیں جان سکتا، تو ایسی آیتیں بھی اس میں ملیں گی۔ یہ آیات جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ غوطہ زنی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جس کے دل میں کجی اور تنگی ہوتی ہے، دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ایسے ہی متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ فتنے میں پڑتا ہے، اور پھر اس سے مراد جو ہے وہ جستجو، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، جس کا حقیقی علم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جو جاننے والے جو لوگ ہیں، اس میں اسی آیت میں جو ہے آخر میں فرمایا جو علم رکھنے والے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام آیتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے معنی اور مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں جانتے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایسی بھی کچھ آیتیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے مشکلات قرآن، متشابہات قرآن جس کو کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ آپ معلومات حاصل نہیں کر سکتے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا۔ جو علم والے حضرات ہیں اس میں غور و فکر کریں گے اور اس کے بارے میں یعنی جتنا ہو سکتا ہے اس کو بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ایک تو اصول یہ ہوا قرآن کے تعلق سے کہ قرآن ساری کی ساری آسان نہیں ہے، بلکہ کچھ مشکلات بھی ہیں، وہ جو ہے اس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اگر اس میں جا کر پڑ جانے کی کوشش کرے تو وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ اور قرآن کو سیکھنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن آسان ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سیکھیں گے ہی نہیں، اس کو جیسے چاہے پڑھ لیں گے۔ بہت سے لوگ تو آج ایسا سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹیکنالوجی کا دور ہے، بیٹھیے انٹرنیٹ پر اور شروع ہو جائیے۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو نہیں جاننے والا آدمی ہے اگر پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات اچھی طریقے سے، کیونکہ جب تک کہ آپ کے پاس بنیادی علم نہیں ہے آپ انٹرنیٹ پہ سے یا کسی اور کے پاس سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو مستند ذرائعوں سے جو ہے علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ کتاب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے خالی نہیں بھیجی ہے، تنہا نہیں بھیجی ہے۔ جب بھی کتاب آسمان سے اتری ہے اس کے ساتھ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایسا ہی جو ہے اس قرآن کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے۔ آپ ایک ایک لفظ لوگوں کو پڑھ کر سناتے، لوگوں کا تزکیہ فرماتے اور اس کی تفسیر سمجھاتے، اس کی تشریح فرماتے۔ یہ تمام کام جو ہے ایک معلم کرتا ہے، اور یہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جو جاننے والے جو لوگ ہیں، جو علم والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائی ہیں اور اخریزی کی ہے، ان سے جو ہے بیٹھ کر سیکھنا چاہیے۔ جو عالم با عمل ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، جو جاننے والے ہو، صحیح بات جاننے والے ہو، ان سے سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی پڑھ لوں گا، ایسے ہی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اس کے لیے آپ کو معلم کی ضرورت ہے اور اس کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ جب تک کہ صحبت اختیار نہیں کریں گے، اس کے محبت اور عقیدت نہیں کریں گے، آپ نہیں سیکھ سکیں گے علم۔ دنیا کا کوئی بھی علم آپ دیکھیے کہ آپ کو جو ہے ایک معلم کے پاس، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، یونیورسٹی جوائن کرنا پڑتا ہے آپ کو، تب کہیں جا کر آپ قابل ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ علم اتنا کم حیثیت ہے کہ آپ جو چاہے بیٹھ کر پڑھ لیں اور سیکھ لیں؟ نہیں، ایسا ہی کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کی جو زبان ہے وہ زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ کہیں پر جاتے ہیں تو وہ زبان سیکھتے ہیں، وہاں پر کام کرنے کے لیے، وہ چیز کو پڑھنے کے لیے، دنیا کے علوم کو پڑھنے کے لیے آپ کی ساری کتابیں انگلش میں ہوتی ہے، انگلش سیکھتے ہیں آپ۔ تو پھر اب قرآن کو اگر سیکھنا ہے آپ کو تو آپ کو عربی سیکھنا ہی پڑے گا۔ عربی سیکھے بغیر کیسا ہوگا بتائیے؟ عربی نہیں سیکھتے ہیں، کچھ نہیں سیکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، عربی سیکھنا ہوگا۔
عربی انتہائی فصیح و بلیغ زبان ہے، قرآن جو ہے انتہائی اعلیٰ کتاب ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی آسان کر دیا ہے۔ تھوڑا سا قواعد جان لیں، اگر آپ صرف و نحو سمجھ لیں اور تھوڑی سی ووکیبلری یاد کر لیں، اس کے الفاظ کو یاد کر لیں، تو آہستہ آہستہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ اس کے لیے یہی کوشش کرنا ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ قرآن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری کتاب زندگی ہے، یہ میری کتاب ہدایت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف میرے لیے بھیجا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، تم اگر اس کو نہیں پڑھو گے تو کون پڑھیں گے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ہی باتیں ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں، ہمارے لیے حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، ہمارے عقائد کیسے ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کیسے ہونے چاہیے، یہ تمام باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی اس سے دوری اختیار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا ہی ہوگا۔ آج جو لوگ اس سے دور ہو جا رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو جا رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کتاب کو ایک ریفرنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمارے لیے، ہماری ایک ریفرنس گائیڈ ہے، ریفرنس مینول ہے۔ جیسا کہ کوئی ایک مشین ہم لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ریفرنس مینول، سروس مینول، آپریٹنگ مینول آتی ہے، ویسے ہی یہ ہماری آپریٹنگ مینول ہے۔ اس کو پڑھ کر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اپنا خود کا صحیح استعمال کر سکیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا خود کا استعمال غلط ہو جائے گا، اور پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر یقیناً ہم کہاں پر جائیں گے، ہم کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے قرآن کو پڑھے، اس کو انہوں نے آسان کیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے جو طریقے ہیں وہ طریقے کو اختیار کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔